رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی پراپر ملٹری کے خلاف لڑیں گے تو وہ ہمیشہ چھپ کے لڑیں گے, اور چھپ کے آپ نہیں لڑ سکتے بارڈر پہ, کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 1-to-1 لڑتے ہیں تو آپ کی کیپیبلٹیز بہت کم ہیں اور پاکستان کی اوبیسلی کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں, پھر ایئر سپیریورٹی بھی پاکستان کے پاس ہے, کہیں بھی وہ افغانستان میں اٹیک کر سکتا ہے. سو دیٹ وٹ اٹ از, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ملٹری ٹو ملٹری کانفلکٹ ہونا بڑا مشکل ہے, کیونکہ طالبان ڈائریکٹلی اگر ملٹری کانفلکٹ میں پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو وہ بہت سارا علاقہ اپنا لوز کر لیں گے, جو پاکستان افغانستان کا علاقہ نہیں لینا چاہتا, بیکاز پاکستان بلیو کرتا ہے افغانستان کی سوورینٹی پہ. اگلی بات سنیں گا, اگلی انپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ میں ایک اور بہت عام بات کرتا ہوں بارڈر کلوزر کی. اب بارڈر اس ٹائم جو ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی بہت ساری کراسنگز ہیں, بٹ میجر جو بارڈرز ہیں, ایک چمن بارڈر ہے اور ایک جو ہے وہ آگے ترکھم بارڈر ہے, یہ میجر بارڈرز ہیں, اور جو ہے وہ کابل والی سائڈ, جو کے پی کے والی سائڈ پہ بھی ایک بارڈر ہے. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو پاکستان 2 میجر بارڈر کراسنگز ود افغانستان ایٹ ترکھم اینڈ چمن ور closed on Sunday according to the local officials. اب local officials یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, جو اس ٹائم فاٹا یا کے پی کے میں ہے گورنمنٹ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں local officials کہ 2 میجر بارڈرز جو ہیں وہ ابھی فی الحال بند کیے گئے ہیں, جہاں سے کراسنگ ہوتی ہے, لوگ آمد و رفت کرتے ہیں, بزنس کی یا آنا جانا جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو چمن بارڈر اس ٹائم فی الحال بند ہے اور ترکھم بارڈر اس ٹائم بند ہے. میں آپ کو نقشے میں دکھاتا ہوں یہ دونوں بارڈر اصل میں ہیں کہاں پہ, تاکہ آپ لوگوں کو کبھی کوئی سوال آئے یا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہو. اوکے, اب جو فاٹا کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے میجر, جو پاکستان کا میجر علاقہ ہے, جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, اس کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کا, وہ یہ والا بارڈر ہے. اوکے, میں دکھاتا ہوں, یہ ترکھم بارڈر ہے, یہ والا, دس از دا ترکھم بارڈر. اوکے, میں پین چینج کرتا ہوں, آئی تھنک آپ کو ایزیلی نظر آئے گا, تاکہ اوکے یس, یہ ترکھم بارڈر ہے, یہ پشاور ہے پاکستان, یہ خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے, اور یہ اسلام آباد ہے. تو یہ جو ہے خیبر پختونخوا کا جو ہے یہ ترکھم بارڈر ہے, یہاں سے لوگ کراسنگ کرتے ہیں اور یہاں سے آگے خیبر پاس ہے, آگے نکل جاتے ہیں, اور یہ بیسکلی انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ والا. سو دیٹس واٹ اٹ از. تو اس ٹائم یہ سچویشن ہے کہ یہ جو بارڈرز ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ بند ہیں. 2 میجر جو بارڈر کی 2 میجر جو اس ٹائم میجر کراسنگز ہیں وہ اس ٹائم افغانستان جو جانے والی ہیں وہ بند ہیں. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب بی بی سی کے سورس کچھ کلیم کر رہے ہیں. بی بی سی کے سورسز نے پاکستانی سیکیورٹی آفیشیل سے رات 12 یا 1 بجے بات کی, جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. بی بی سی کے جو آفیشیلز ہیں انہوں نے بات کی پاکستان کے سیکیورٹی آفیشیل سے, جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, بٹ ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. According to the BBC officials, a security source speaking to BBC claimed that firing took place at several locations along the Pakistan-Afghanistan border, including Angur Adda, Bajod, Khurram, Dir, چترال اینڈ برامچا. یہ 7 علاقے ہیں جہاں پر رات کو فائرنگ اسٹارٹ ہوئی. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ فائرنگ کس علاقے میں اسٹارٹ ہوئی ہے اور پھر پاکستان کا کیا رسپانس تھا. اس میپ کو دیکھیے گا دوبارہ سے. تھینک یو. اوکے, اب اگلی بات کیا ہے, اگلی بات یہ ہے کہ یہ کنار پہ کل جنگ ہوئی ہے رات. یہ کنار جو بھارت, یہ جو افغانستان کا, یہ جو اس صوبے کا جو علاقہ ہے جو فاٹا کے ساتھ لگتا ہے, پھر نگاہار سے فائرنگ ہوئی ہے, پٹیکھا سے ہوئی ہے, کوست سے ہوئی ہے اور پٹیکھر سے ہوئی ہے. اس سارے میجر جو 5 علاقے ہیں, اس کے اندر اور بھی بہت چھوٹے علاقے ہیں, بٹ ان 5 علاقوں سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے. اس کو پاکستان نے سکسیزفلی پھر ریٹیلیٹ کیا ہے اور پاکستان نے اس میں جو ہے وہ اندر گھس کے جو ہے وہ پھر دشمن کو ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی کی ہے. اگلی بات یہ کہ اب پولیس آفیسر اسٹیشن نیئر دا زیرو پوائنٹ ان خرم ڈسٹرکٹ ٹولڈ بی بی سی دیٹ ہیوی ویپنس فائر بگن فرام دا افغانستانی سائڈ اراؤنڈ 10 PM لوکل ٹائم. اب میں نے آپ کو کل رات کو جب میں نے 5 بجے اپنا لائیو کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جو اسٹارٹ ہوئی ہے یہ 10 ساڑھے 10 بجے یہ سارا معاملہ اسٹارٹ ہوا ہے. جنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز بیسکلی کانفلکٹ, کیونکہ جنگ میں تو معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اٹ واز اے کانفلکٹ بائی دا وے, کلیش ہوا ہے. یہ کلیش اسٹارٹ ہوا ہے جب افغانستان کی سائڈ سے رات کو 10 بجے جو ہے, ٹھیک 10 بجے اٹیک کیا گیا ہے پاکستان کے جو ہے وہ 7 سے 8 ٹھکانوں پر, جس سے پھر پاکستان نے بعد میں اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے. اس میں سعودی عرب کا بھی رول بڑا اہم ہے, لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں. اگلی بات کیا, اگلی بات یہ ہے کہ دیٹ آفیشیل ٹولڈ بی بی سی اگین دیٹ دے ہیڈ ریسیوڈ رپورٹس آف انٹینس گن فائر فرام ملٹیپل لوکیشنز along the border. تو بارڈر کی میں سے جو ہے وہ گن فائر جو ہے وہ بارڈر کی طرف سے دونوں اطراف سے ہوا, بیکاز پاکستان نے بھی پھر اس کو رسپانس کیا. بٹ پوری کی پوری رات فائرنگ ہوتی رہی, اللہ صبح بھی فائرنگ ہوئی جب میں آپ کے ساتھ لائیو تھا صبح. سو دیٹس وائٹ از. اگلی بات سنیے گا, اگلی انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں متقی صاحب, وہ اس ٹائم 1 ہفتے کے دورے پر ہیں. کہاں پر؟ وہ اس ٹائم 1 ہفتے کے دورے پر دلی میں ہے, دہلی میں ہے, اور وہ گئے ہوئے ہیں بھارت میں. اب اس بات کو سنیے گا, بڑا ضروری.
पाकिस्तान इस दौरे को बड़े गौर से देख रहा है और इस दौरे को बड़े गौर से सोचने और समझने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब ये दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इस दौरे को देख रहा है, फिर दोबारा तालिबान के साथ भारत की जो कुर्बत है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात इस टाइम ये है कि मुत्तकी साहब ने थोड़ी देर पहले कुछ रिपोर्टर से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है कि लास्ट नाइट our friend Saudi Arabia and Qatar mediate, so therefore we should stop the conflict। तो ये भी इस टाइम जो है वो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं और फिर जो है वो अफगानिस्तान ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि सऊदी अरेबिया ने और कतर ने मिलकर ये सारे मामले को मीडिएट करवाया और रोकने पर मजबूर किया है तालिबान की गवर्नमेंट को कि आप जो अटैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान पर फायरिंग कर रहे हैं, ये आप फायरिंग मत कीजिए, इससे मामला बिगड़ेगा। जो बिगड़ा फिर बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन भी की और बड़ी सख्त रिटेलिएशन की। अब इस टाइम बात ये है कि जो मेरे पास इस टाइम इंफॉर्मेशन अभी तक की आ रही है वो ये आ रही है कि बॉर्डर पे जो हालात पहले बहुत वर्ष हालात थे, पूरी रात वॉर हुई है, इवन फजर के वक्त भी जो है वो ठीक ठाक लड़ाई हमारे सामने जारी होती रही है और बहुत सारे टेररिस्ट को पाकिस्तान ने एलिमिनेट किया है। बट राइट नाउ अभी इस टाइम कंडीशन ये है कि अभी ठक ठुक हो रही है, हल्का फुल्का जो है वो गोलियां शोलियां चल रही हैं, बट जो रात को इंटेंसिटी थी वो नहीं थी। अब या तो रात को कि पाकिस्तान दोबारा से कोई बड़ा ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं इस टाइम वो बॉर्डर पर हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के, और वो बॉर्डर पर इसलिए वो टैंक्स हैं क्योंकि पाकिस्तान, जब भी आप याद रखिए कि जब भी आप किसी दूसरे इलाके की टेरिटरी में जाने का सोच रहे होते हैं कि आप कुछ अरसे के लिए उसको बफर जोन बनाते हैं, जिस तरह इसराइल ने गजा में बनाया है बफर जोन, तो उस तरह अगर पाकिस्तान कुछ सोचेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान अपने जो टैंक्स हैं वो अपने आगे लेकर आने की कोशिश कर रहा है। बट फिलहाल कोई इस तरह की हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई कि पाकिस्तान आने वाले टाइम पे बफर जोन बनाना चाहता है उस सारे इलाके पर। बट एज ऑफ नाउ जो मेरे पास इस टाइम इन्फॉर्मेशन है क्रेडिबल सोर्सेज से वो ये है कि इस टाइम फाइटिंग जो है वो रुक गई है, हल्की फुल्की जगहों पे हल्की फुल्की जो है वो गोलियां चल रही हैं, बट द वे इट इज़ फिलहाल जो इंटेंस फाइटिंग थी रात की वो इस टाइम रुक गई है। अगली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो इस टाइम एक फेक प्रोपेगेंडा बार बार हमें नजर आ रहा है ट्विटर पे, खासतौर पे जो इंडिया के अकाउंट्स हैं या अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं वो J-17 थंडर फाइटर जेट की बात करें, बार बार मैं कमेंट्स में भी इस टाइम देख रहा हूं कि वो फाइटर जेट्स की बात करें। पाकिस्तान के सारे एसेट्स सेफ हैं, पाकिस्तान का कोई इस टाइम फाइटर जेट नहीं गिरा, ऑल पाकिस्तान फाइटर जेट्स आर सेफ, दे आर सिक्योर एंड दे आर अटैकिंग राइट नाउ टू देयर एनिमी। जो पाकिस्तान पर अटैक करेगा पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। पाकिस्तान के सारे फाइटर जेट्स इस टाइम सेफ हैं और ये मैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट इस टाइम नहीं गिरा। ये जो इस टाइम फेक प्रोपेगेंडा ट्विटर पे हम देख रहे हैं बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि अपना उस चीज को किया जाए, और ये डिस इंफॉर्मेशन का दौर है, वी ऑल नो दैट। बट द थिंग इज दैट पाकिस्तान के सारे जो एयर एसिड्स हैं वो सेफ हैं और किसी को भी जो है वो किसी भी पाकिस्तान के एसिड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और पाकिस्तान जो है वो अपने दुश्मन को ठीक ठाक ठुकाई उसको कर रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है वो आने वाले टाइम पर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते। अगली बात सुनिएगा, बड़ी अहम बात है। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये कि चाइना इस सिचुएशन को बड़े गौर से देख रहा है। चाइना और ईरान, चाइना इस सिचुएशन को इसलिए बड़े गौर से देख रहे हैं क्योंकि चाइना का जो सी पैक है वो सी पैक इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खतरे में है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब होंगे तो चाइना की जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट है अरबों डॉलर्स की, $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है पाकिस्तान में, और अगले 7 साल में 2032 तक चाइना $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और करेगा। तो चाइना के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग है वो ना हो, बिकॉज अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह ही रहेंगे तो सी पैक पे बड़ा असर आएगा। मैं आपको फिर बात बता रहा हूँ, यू हैव टू थिंक बिगर। अगले 10 साल में चाइना की ताइवान से जंग है, इंडो पैसिफिक पे जंग है। जब इंडो पैसिफिक पे जंग होगी चाइना की तो जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वो अमेरिका और अपने एहतियादियों के साथ बंद कर देगा। तो चाइना के पास एक यही वे होगा कि वो अरेबियन सी से अपने ऑयल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करे, क्योंकि एक और जंग बहुत बड़ी आने वाली है, इस बात को समझिएगा। एक बहुत बड़ी जंग जो है वो आने वाली है इंडो पैसिफिक में, और आप लोग प्लीज कमेंट्स भी कीजिएगा। तो उस चीज की वजह से चाइना के लिए बड़ा जरूरी है कि उसका सी पैक सिक्योर हो। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर हैपनिंग। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि इस टाइम जो काबुल है, काबुल पे इस टाइम पाकिस्तान सऊदी अरब के थ्रू, कतर के थ्रू ये मैसेज दिलवा रहा है कि देखिए भाईजान, आप पर हमारी लड़ाई, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान से आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आप ये जितने भी टेररिस्ट आपने बिठाए हुए हैं, जिनको हाइड आउट्स दिया हुआ है, जो पाकिस्तान की फौजियों को शहीद करते हैं हर रोज आके, इन सारे हाइड आउट्स को या तो आप फारिग करें, अगर आप फारिग नहीं कर सकते इनको कहीं और रीलोकेट कर दें, कोई बात नहीं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर पाकिस्तान खुद स्ट्राइक करेगा और इनको एलिमिनेट करेगा। क्योंकि देखिए
پاکستان کی ملٹری کو بہت پین ہوئی ہے. پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان کے بہت سارے جو ہے وہ فوجی شہید کیے گئے ہیں. اور پھر پاکستان کا ایک ٹریننگ سینٹر تھا پولیس کا جہاں پہ ینگ بچے 20-21 سال کے ینگ بچے ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا. تو آبویسلی ریٹیلیشن بنتی تھی, اور جو ماسٹر مائنڈز پاکستان کے خلاف جو یہ کام کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ یہ ٹھیک ٹھاک رسپانس دینا بڑا ضروری تھا. اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ اس ٹائم نو ڈاؤٹ ایک بات تو طے ہے کہ بھارت اس سارے مسئلے میں جو ہے وہ اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو دیکھنے کی ہے وہ کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس ٹائم دہلی میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم متقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے فائری اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, جس کو جو پاکستان جس سے خوش نہیں ہوگا. اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے تھرو, سعودی عربیہ کے تھرو, کسی اور تھرڈ کنٹری کے تھرو یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے طالبان کو کہ اگر وہ اس طرح کے کام دوبارہ کرتے رہیں گے تو ایونچولی پاکستان کو اٹیک کرنا پڑے گا, اور پاکستان جو ہے وہ اٹیک کر کے ان سارے جو ہے طالبان کے جتنے بھی جو اٹیکرز ہیں ان کو مارے گا, ان کو فارغ کرے گا, ان کو فارغ کرنے کا پاکستان کے پاس رائٹ ہے. نیکسٹ تھنگ از دیٹ, دیکھیے اب اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ کہ امریکہ پاکستان کو پچھلے کافی عرصے سے پریشرائز بھی کرتا رہا ہے, پاکستان کی بہت تعریف بھی کرتا رہا ہے وہ کہ پاکستان جو اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کے جو فائٹرز ہیں اور جو ٹیررسٹ ہیں ان سارے ٹیررسٹ کو پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف ایکشن لے. پاکستان نے ان کے خلاف ایکشن لیا. آپ کو پھر یاد ہے کہ 2 مہینے پہلے, 1-1.5 مہینے پہلے جو جنرل مائیکل کوریلا ہیں جو سینڈ کام, جو سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اور پاکستان کے سارے علاقے کو امریکہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سینڈ کام کا, جہاں پہ امریکہ سب کو دیکھتا ہے ان ساری فوجوں کو, ان کے ہیڈ کو پاکستان نے جو ہے وہ نشان امتیاز دیا. تو وہ نشان امتیاز ایک بہت ہائر سول اور ملٹری آنر ہے جو ان کو ملا. اس کے بعد پھر امریکہ کے تعلقات اور پاکستان سے بہتر ہوئے. امریکہ پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کو فارغ کریں, کیونکہ اس نے رشیا پر بھی اٹیک کیا ہے. 10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا اس نے فرانس پر بھی ایک بہت بڑا اٹیک کیا تھا جب ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا جس میں تقریباً 150 بندے کو پھڑکایا تھا, اس نے 150 بندوں کو اس نے مارا تھا. سو امریکہ پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ اس کو خطرہ ہے افغانستان کی سرزمین سے کہ امریکہ میں اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کے لوگ اٹیک کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی امریکہ نے پاکستان کو یہ ایک طرح سے پاکستان کو ایک اتھارٹی دی ہے کہ آپ اس کو بھی ایلیمینیٹ کریں, اور پاکستان سکسیسفلی کر رہا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ یہ جو اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان بھی امریکہ کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سر ہمارے تعلقات اس ٹائم افغانستان کے اسٹرین ہو چکے ہیں. اور بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس ٹیررزم کو جتنا جلدی ہو سکے ایلیمینیٹ کیا جائے, کیونکہ اگر ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا تو پاکستان میں جو سی پیک جو پروجیکٹ ہے اس میں ڈیلیز آ سکتے ہیں, اس میں پرابلمز آ سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات طے ہے, جو دوست ابھی یہ سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ سی پیک بند ہو جائے گا, ان کو میں ایک جواب دے دوں, سی پیک بند نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے. جس طرح بھارت اور امریکہ کی پارٹنرشپ اسٹریٹجک ہے, لانگ ٹرم ہے, بیچ میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن لانگ ٹرم یہ پارٹنرشپ رہے گی.